آپ اللہ سے مایوس کیسے ہو سکتے ہو؟ کیا آپ نے قرآن کھول کر نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے نہیں پڑھا اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ کیا اللہ رب العزت کے وعدے یاد نہیں آتے؟ کیا رب العالمین کے دلاسے بھول گئے؟ اللہ تو فرماتا ہے میں ہر لمحے اپنے بندوں کے ساتھ ہوں، ان کے لیے بہترین سے بہترین چنتا ہوں۔ کیا تمہیں اپنے اللہ کے چنندہ چیزوں پر یقین نہیں؟ کیا تمہیں اس کی قدرت پر یقین نہیں؟ کیا تمہیں اس کی تدبیر پر بھروسہ نہیں؟ کیا دن رات میں ڈھلنے والے معجزے تمہیں نظر نہیں آتے؟ دیکھو اللہ نے بار بار فرمایا میرے بندے میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، دیکھو وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے، وہ قادر ہے، وہ کون فیکن کا عظیم رب ذوالجلال ہے۔ پھر تمہیں کون سی بات پریشان کر رہی ہے؟ اللہ پر توکل کرو تو صحیح، توکل والوں کے لیے ہی معجزے ہوتے ہیں، پھر تقدیر بدلنے میں لمحے لگتے ہیں۔ بس تم مایوس مت ہونا، توکل کی راہ پہ ثابت قدمی سے چلتے رہنا، تھامنے والی ذات تمہیں کبھی کسی بھی حالت میں گرنے نہیں دے گی انشاءاللہ۔ جب جب تمہیں کوئی خواہش ناممکن سے لگنے لگے اور نا امید ہونے لگو، صبر کرنا مشکل ہو جائے، تو یاد رکھنا جو تمہیں ناممکن لگ رہا ہے وہ اس کے لیے ممکن ہے۔ نا امید نہ ہو، یہی تو صبر کرنا ہے، یہی تو اس کے کن پر کامل یقین کرنا ہے، یہی تو آزمائش ہے تمہارے صبر کی۔ اگر اس نے یہ خواہش پوری نہ کرنی ہوتی تو وہ دل سے اس کا خیال بھی نکال دیتا، مگر اس خواہش کا بار بار یاد آنا اسی لیے تو ہے کہ تم مانگتے رہو اس سے، اور وہ ایک زور سے ناممکن کو ممکن میں بدل دے گا، تمہارا دورہ خواہ مکمل کر دے گا۔ ایک روز تمہاری آنکھیں دعاؤں کی قبولیت دیکھیں گی، یقین رکھو اس پر۔ تکلیف ہمیشہ ایک جیسی تھوڑی نہ رہتی ہے، کبھی تو ایک لمحہ گر ان کے فقط ایک رات کاٹنی مشکل ہو جائے، اور کبھی آسانی ہی آسانی۔ مصائب اور آزمائشیں تو سب پر آتی ہیں نا، کوئی ان سے ہیرے کی مانی نکھرتا ہے تو کوئی اپنا آپ ہی کھو دیتا ہے۔ وہ آزمائش جس میں آپ ثابت قدمی سے ڈٹے رہیں اور رب کی نافرمانی سے بچے رہیں، زمین سے اٹھا کر آسمان کی جنوں تک کا وارث بنا ہے۔ درد ہے، تکلیف ہے، نیند آنا محال ہے، اپنے رب سے شیئر کیجئے۔ تکلیف راحت میں اور بے چینی طمانینت میں بدل جائے گی۔ اپنی بے بسی اور غم کی فریاد اپنے اللہ سے کیجئے۔ کتنی اپنا آیت ہے نا، یوسف کی علیہ السلام کی ایک آیت بھی تو ہے کہ بے شک میں اپنی بے بسی کا اظہار اپنے رب سے کرتا ہوں۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی سب سے پسندیدہ چیزوں اور لوگوں سے دور کرتا ہے۔ مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں ہوتا، اصل آپ کا عذر آپ کے قریب ہونا مقصود ہوتا ہے۔ اگر کہیں میں حسبسر میں کہ آپ اکیلے ہو تو مت بھولنا کہ آپ کم از کم اکیلے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو اکیلا نہیں کرتا۔ دل کی گہرائیوں سے پکارو اسے، آپ کی ماں آپ کی ایک پکار پر اتنا تڑپتی ہے تو وہ کتنا پاس آتا ہوگا۔ کبھی امید نہیں کھونی، کبھی اداس نہیں ہونا، کیونکہ وہ کبھی امید توڑتا نہیں ہے، وہ دلوں کو جوڑنے والا ہے۔ اپنی دعائیں اور صبر جاری رکھو، وہ رب تمہیں جلد ایسا نوازے گا کہ تمہاری جھلسی ہوئی روح اس سے حتیاب ہو جائے گی۔ وہ تمہاری بنجر زندگی میں اپنی رحمت کی ایسی بارش برسائے گا کہ تمہاری طرف بہار دیکھو گے۔ بس ایک اس کی ذات سے نا امید نہ ہونا بڑی طاقت رکھی ہوتی ہے اللہ نے ٹوٹے ہوئے دلوں میں، اور جب ان دلوں کے ایمان بھی اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے کہ ان کے دل ذرہ ذرہ بھی بکھر کے بھی اللہ سے مانگتے ہیں، تو پھر کائنات کے کوئی بھی قوت ان دعاؤں کو نہیں ہرا سکتی۔ پھر ان کی زبان جو کہتی ہے نا، اللہ اسے ممکن کر کے رہتا ہے۔ یا اللہ میری زبان پر اپنا ذکر جاری کر دے، میں جہاں بھی رہوں جو بھی کروں میری زبان آپ کے ذکر میں اور میرا دل آپ کی یاد میں رہے۔ یا اللہ میری آنکھوں کو اس دنیا کی لذت کا عادی مت ہونے دینا۔ یا اللہ میری روح کو پاکیزہ رکھنا، ایسا پاکیزہ کہ جب یہ آپ سے ملے تو آپ راضی ہوں۔ یا اللہ میرے نفس کو مجھ پر حاوی مت ہونے دیں،
اور مجھے اتنا مضبوط بنا دیں کہ شیطان کا مجھ پر کوئی زور نہ چلے، بالکل ایسے جیسے آپ نے اسے کہا تھا کہ میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ یا اللہ مجھے ایسا بنا دے جیسا آپ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ مجھے اپنے سوا کسی کی محبت میں مت غرق کر کہ میں آپ کو بھول جاؤں، خود کو بھول جاؤں اور اپنے ماں باپ کو بھول جاؤں۔ یا اللہ مجھے آسمانی محبت عطا فرما، مخلص اور پاکیزہ محبت۔ یا اللہ مجھے روحانی محبت عطا فرما۔ یا اللہ مجھے ایسا ساتھ عطا فرما جو مجھے آپ کے قریب کرے، جو مجھ سے آپ کی باتیں کرے، جو آنکھوں میں اترنے والا شخص ہو۔ یا اللہ آپ مجھے اپنے فضل سے بہترین عطا فرمائیے۔ میں آپ سے مانگ کر کبھی مایوس نہیں ہوا میرے رب، میں آپ کی مانگ کر کبھی خسارے میں نہیں پڑا، میں آپ کو ساتھ پا کر کبھی درد میں نہیں رہا۔ یا اللہ جب تک آپ مجھے اس دنیا میں رکھیں، میرے دل و دماغ اور روح کو اپنی یاد میں محو رکھیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر تم اپنا 100% دے کر بھی ناکام ہو رہے ہو نا، تو مان لو تم کسی بڑے مقصد کے لیے تخلیق کے لیے کیے گئے ہو۔ ابھی تمہیں کچھ سمجھ نہیں آئے گا، تمہیں لگے گا کہ سامنے کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی منزل نہیں ہے، لیکن تم ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، سردیوں کی صبح اکثر دھندلی ہونے کی وجہ سے لگتا ہے کہ سامنے کوئی ہے ہی نہیں، لیکن چلتے رہنے پر منزل بھی دکھنے لگتی ہے۔ جیسے علم والے اور جہل برابر نہیں کر سکتے، جیسے انہیتی اور دیکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے، اور جیسے زندہ اور مرنے والے بھی برابر نہیں ہو سکتے، ٹھیک اسی طرح چلنے والے اور بیٹھنے والے بھی برابر نہیں آ سکتے، ابد اور جانے والے بلند حوصلوں والے بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو تم یقین رکھو جس نے تمہیں بنایا ہے وہ کبھی کچھ بھی بے عیب نہیں بناتا، اور نہیں وہ اپنے تکلیف کو ضائع ہونے دیتا ہے۔ وقت تمہارا بھی آئے گا، عزت تمہیں بھی ملے گی، کائنات کے راز تم پر بھی کھلیں گے، اور چراغ تمہیں بھی تھمائے جائے گا۔ بس یقین رکھو، اور معجزے تو یقین رکھنے والوں کے لیے ہوتے ہیں نا۔ کہنے لگی ہے جس سے محبت کرتی ہوں یا کرتا ہوں اسے جدا کر دے کوئی، چاہے وہ کوئی چیز ہو، کوئی انسان ہو یا پھر کوئی خواب، وہ چاہتا ہے کہ میری پہلی ترجیح وہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اس کی ہو جاؤں یا ہو جاؤں جیسے وہ چاہتا ہے، یا دل بار بار ٹوٹتا ہے تو اسے بار بار اپنی محبت کے پیوند لگاتا رہتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کے بندے کو لوٹ کر بالآخر اسی کے پاس آنا ہے، اسی کے پاس جانا ہے، اس لیے وہ اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا، کیونکہ وہ رب ہے جو محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، اس کے دیے درد کی وجہ بھی محبت ہوتی ہے۔ وہ ظلم نہیں کرتا، ہاں لیکن اس کی محبت کے قانون ذرا مختلف ہیں۔